السلام علیکم ناظرین، پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب فاروقی۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں بات کریں گے آج کل وزیر اعظم عمران خان کے دورے امریکہ جو ہے سر فہرست ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ امریکہ کا دوسرا دورہ ہے۔ ساری دنیا کی نظریں ان کی تقریر پر ہیں جو یقیناً پرجوش ہوگی، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کی تقریر سے مسئلہ کشمیر کا حل برآمد ہوگا یا نہیں۔ ٹرمپ نے کھل کر امریکہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ باہر 1.25 ارب لوگوں کی مارکیٹ ہے۔ دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن کی نہ ختم ہونے والی لڑائی جو ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پی پی کی لیڈرشپ نیب کے شکنجے میں ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کا رویہ پی ایم ایل این نون سے کافی بہتر جو ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ لانگ مارچ میں پی پی کی شرکت ہوگی یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، جبکہ نون لیگ نے کہا ہے کہ اس کو نومبر تک مؤخر کیا جائے۔ سندھ حکومت بالآخر جاگ گئی ہے اور کراچی کا کچرا صاف کرنا بھی جو ہے شروع کر دیا ہے۔ یہ تمام تر ہماری جو ہے آج کی ٹاپ ہیڈ لائنز ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کی جانی مانی شخصیت جو کہ آج کل ہر چینل کی جو ہے زینت بنی ہوئی ہے، جہاں سوئچ کرو ہمیں مسرت دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس بھی آج موجود ہے مسرت نیازی صاحبہ۔ بہت شکریہ مسرت۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت ویلکم کہوں گی اپنے پروگرام میں، اور دین یہ جیسے کہ میں نے بات کی کہ عمران خان کا دورہ امریکہ جو ہے کیسا دیکھتی ہیں اس کو، یعنی کہ ایک دورے کے بعد اچانک سے دوسرا دورہ، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں امریکہ کچھ ہماری مدد کرے گا، ثالث ہونے کا بھرپور کردار ادا کرے گا مسئلہ کشمیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوکر بہت مہربانی۔ ایک چیز دیکھیں، عمران خان کوئی پہلے وزیر اعظم تو ہے نہیں ہے کہ جو امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں، ٹرمپ نے اگر ثالث کا کردار ادا کرنا ہوتا یا اس چیز کا ہمیں یعنی کہ مسلمانوں کو بینیفٹ دینا ہوتا، کشمیر کے مسلمانوں کو بینیفٹ دینا ہوتا، تو یہ 72 سال سے ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں وہ اسٹرگل کرتے آ رہے ہیں، تو کوئی ایسا آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن لوگوں کی امیدیں میں سمجھتی ہوں، دیکھیں میری نیک خواہشات ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن لوگ کیوں سمجھ لیتے ہیں ابھی تک عمران خان صاحب سے لوگوں کی کیوں امیدیں وابستہ ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا یہ امیدیں 14 ماہ میں ان لوگوں نے نہیں دیکھ لی؟ جو مہنگائی کے طوفان، جو پیٹرول 40 روپے کر دیا، جو انہوں نے تمام وعدے کیے تھے، لاکھوں نوکریاں دے دی، 1 کروڑ نوکریاں دے دی، 50 لاکھ گھر بنا دیے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ جب ہم حکومت کے اقتدار میں آئے تو خزانہ جو تھا ملکی بالکل خالی تھا، اب اس کو جمع کرنے کے لیے تھوڑا سا سینیریو تو چینج کرنا پڑے گا نا۔ کوکب دیکھیں، یہ ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے، کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی 1947 کے بعد کا پاکستان نہیں ہے۔ دیکھیں 1947 کا پاکستان نہیں ہے کہ جو میں بالکل اس طرح ملا ہوں، ہر گورنمنٹ یہی کہتی ہے۔ دیکھیں پرویز مشرف جب گئے تو پیپلز پارٹی کو جو ملک ملا وہ دیوالیہ تھا ہر لحاظ سے، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر افراتفری تھی، ملک کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں امن کا جھنڈا کے پی کے میں لہرایا، ٹھیک ہے۔ آپ کو سندھ کے اندر، میں سندھ کہوں گی کراچی نہیں کہوں گی، سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو امن دیا۔ یہ چیزیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں، یہ باتیں میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی کیا عوام کو ڈیلیور کیا ہے۔ صحیح فیکٹس پر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں اس چیز کو دیکھیں، میں چاہتی ہوں، میری نیک خواہشات ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ، لیکن صرف ڈائیلاگز اور وہ کہہ دیں گے کہ میں اسپیچ سے وہاں دل جیت لوں گا، تو میں نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ کوئی مسلمانوں کا اتنا خیر خواہ ہے۔ یہ دیکھیں باہر ممالک میں اکثر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بلا تفریق بات کرتے ہیں۔ دیکھیں 9/11 کو لے کر اب تک وہ اس کی مثال دیتے ہیں، 9/11 تو کشمیر کے اندر ہمارے مسلمان بھائی مسلمان نہ بھی ہوں تو ایک انسانیت کا ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح ذبح ہو رہے ہیں، اور میری بہنوں کی عصمتیں اس طرح لوٹی جا رہی ہیں جیسے وہ اس دنیا کا حصہ ہی نہ ہو۔ بچے بھوک اور افلاس سے وہاں پر بلک رہے ہیں۔ بالکل دیکھیں
50 تقریباً میرے خیال میں آج 51-52 ڈیز ہو گئے, تقریباً اتنے ڈیز ہو گئے. تو اتنے دنوں کے اندر کیا عالمی ادارے کے اندر انسانیت ختم ہوگی؟ کیا ان کے اندر یہ اویئرنیس ہی ختم ہوگی؟ بہت واویلا مچاتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے سکون والے ہیں, ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں. بلکہ مسلمانوں کو وہ ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ عمران خان صاحب نے بڑی اچھی چیز بات کی. دیکھیں پازیٹیو چیز کا میرے چیئرمین صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کا وارم ویلکم کریں گے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا بڑا اچھا انہوں نے ایک نمائندگی کی, بہت اچھی نمائندگی کی. لیکن دیکھیں انہیں میں سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں سے خائف ہیں یہ لوگ, نہیں چاہتے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ ہمارا یا مسلمانوں کا یا کشمیریوں کا اتنا بڑا خیر خواہ ہے, کیونکہ دیکھیں انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ گروم ہے ہم سے, اسٹرانگ ہے وہ بہت زیادہ, اور آبادی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن وہ ان کو دیکھیں, اب ٹرمپ رات میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ہاں ٹرمپ کی اسپیچ سے یہی لگ رہا تھا, ان کی انداز گفتگو سے یہی لگ رہا تھا کہ ان کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی جانب ہی ہے. اس بات سے میں ایگری کروں گی. دیکھیں میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اگر وہ اسپیچ کر رہا ہے, ٹرمپ کو ٹرمپ نہیں میں کسائی کہوں گی, کسائی ٹرمپ, اگر میں کسائی مودی کہوں گی, سوری ٹرمپ کا کسائی مودی کہوں گی تو وہ بھی بے جان ہوگا, کیونکہ ہے وہ کسائی. دیکھیں انہوں نے اسی نے گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا, اور نہ صرف مسلمانوں کا, وہ چاہتا ہے صرف وہاں ہندو رہیں. دیکھیں وہ سکھوں کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں عالمی اداروں کو جاگ جانا چاہیے. صرف باتیں اور ڈائلاگز اور خوبصورت باتیں سب کچھ نہیں ہوا کرتی. امدادی ٹیمیں جو ہیں ہماری وہاں پر امدادی سامان لے کر گئی تھی. اب مجھے یہ نہیں آگے کا پتہ کہ وہاں تک سامان پہنچ سکا نہیں پہنچ سکا, لیکن یہاں سے سامان بھیجا گیا. دیکھیں سامان بھیجے جانا مقصد نہیں ہے. دیکھیں وہ 72 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مسئلہ ہے, پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہے. تو پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں یہ وہاں کے رہنے والے کشمیریوں کا مسئلہ ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے جس کو وہ انسان نہیں سمجھ رہے. اور دیکھیں میں ایک بات بڑے وثوق سے کہتی ہوں, کتنا بھی ظلم کرو گے, ظلم نہیں مٹنے کے لیے ہے, ظلم کی ایک برداشت ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کھولیں اس کو, یہ وہاں سے ختم کریں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو 9 لاکھ فوجی ہیں, 9 لاکھ جو فوجی ہیں جو ان کو دبانا چاہ رہے ہیں, فورس اپنی فورس کے ساتھ موجود ہیں, وہ ان کو بھی جب ایک امن وہ چاہتے ہیں, کیونکہ مسلمان ہے, مسلمان جو ہے نا امن چاہتا ہے, مسلمان ٹیبل ٹاک چاہتا ہے, مسلمان کبھی ہاتھ میں ہتھیار نہیں اٹھاتا. لیکن جب مجبور کرو گے تو کہتے ہیں جنگ آمن تو تنگ آمن, تو کتنا پریشان کرو گے, کتنا کرو گے. بھارتی آرمی چیف بھی جو ہے ان کی بھی گیدڑ بھپکیاں سامنے آ رہی ہیں, تو ہماری بھی دیکھیں میں سمجھتی ہوں دیکھیں وہ تو ہے ہی بیوقوف انسان, اس کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اس کے اندر اتنا بڑا اس کو پاور دینی چاہیے تھی. دیکھیں کوکب سوری, دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے, ہم کچھ نہیں کر رہے جی, وہ الٹا ہمارا یعنی کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کا موقف غلط ثابت کرنے کے لیے ہر جگہ کہتا ہے. لیکن وہ غلط ہے, غلط اس لیے کہ ان کی اپنی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو اسی پیمانے میں واپس لائیے کشمیر کو کہ جس میں آج سے پہلے تھا. تو جب مجھے بتائیں کہ عالمی ادارے کو یا عالمی سطح پر اس چیز کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی کہ جب ان کا اپنا میڈیا تو ظاہری بات ہے اس کو پروموٹ کرے گا ہی صحیح, لیکن جب ان کی اپنی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو پھر تو جھوٹ واضح ہو گیا نا, واضح ہو گیا, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. بالکل تو یہی بات ہے. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سعودی عرب کا دورہ بھی کر کے آئے, ابھی امریکہ کا دورہ بھی کیا ہے, مطلب بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عالمی ادارے آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب کوئی اس کا حل نکال پائیں گے, اب اس کا کوئی حل نکلے گا, کیونکہ اتنے روز ہو گئے ہیں.
تو اب مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی اس کا کوئی حل نکلے گا، لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ تمام تر سینیریو کو دیکھیں، تمام تر صورتحال کو اب تک جو ہم جج کر سکتے، تو مجھے کوئی آثار فی الحال نظر نہیں آ رہے، معاملہ جوں کا توں وہیں کا وہیں ہے. دیکھیے کوکب بالکل ویسا ہی ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کیونکہ بھارت بالکل امن تو چاہتا ہی نہیں ہے نا، بالکل بھی بات ٹیبل ٹاک سے بھی نہیں کر رہا نا وہ تو. ٹرمپ کا جو جھکاؤ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی جانب ہے. وہ مودی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہے، آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ دیکھیں سالس کا کردار ادا نہ کریں آپ. حالانکہ دیکھیں اس کی جرت ہی نہیں ہے، مودی کی اتنی جرت ہی نہیں ہے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے اتنی. لیکن سپر پاور ہے، دیکھیں اس کی اوقات نہیں ہے، اوقات سے بڑھ کر جو اگر ڈینگے مار رہا ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے آشیوار ہے اس کے ساتھ، ٹرمپ کی آشیوار ہے اس کے ساتھ، تو وہ اچھل کود رہا ہے. ورنہ وہاں سے ایک آرڈر آئے تو ان کے غبارے میں سے تو ویسی ہوا نکل جانی ہے. تو دیکھیں میں ایک بات کو مجھے آپ کو کیا ہر ایک کو اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا اور پڑتا ہے لازم کہ ہماری جو خارجہ پالیسیز ہیں وہ بہت کمزور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب 24 سے 25 ٹویٹ کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کشمیر فتح کر لیا. ہمارے وزیر خارجہ صاحب 40 سے 50 ممالک کو فون کر دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم کشمیر فتح کر چکے ہیں، جبکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہے وہ 40 سے 45 ممالک کے وزیر خارجہ سے اپنے ہم منصب سے ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. تو ہماری جو خارجہ پالیسیز ہیں ان کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف یہ بلکہ وزیر اعظم صاحب جو سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنے پروں پہ بڑا اعتبار ہے، تو وہ چیز نہیں ہے. آپ کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان سے مستفید ہوں کہ ان کی دیکھیں خارجہ پالیسیز میں رہے ہیں. ان کی چاہے نواز شریف صاحب تھے، چاہے زرداری صاحب تھے، ان سے آپ مشاورت کریں. ان کو تو آپ نے مودی سے زیادہ خراب سمجھا ہوا ہے. مودی کو تو کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتے. جبکہ دیکھیں یونٹی بنائیں، آپ جب تک اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کے اپنے لوگ تعلقات بہتر آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کی اندرونی معاملات میں آپ ان سے مشاورت نہیں کرو گے تو پھر بیرونی معاملات میں آپ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پروگرام میں وقفہ بہت ضروری ہے. ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب.